سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کو الترغیب و ترغیب اس کے اندر نقل کیا گیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترمذی شریف کے اندر بھی اس کو نقل کیا۔ امام ابن ماجہ نے ابن ماجہ شریف کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ قریب قریب ان کے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ حاضر تھے کہ اتنے میں ایک شخص جو نابینا تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ میری بینائی واپس لوٹا دیں۔ اب یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اس امت میں سب سے افضل ترین افراد ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ تو کوئی بھی نبی ہے ان کے جو صحابہ ہوتے ہیں وہ امت میں سب سے افضل ترین افراد ہوتے ہیں۔ تو اس امت کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں اس امت میں وہ بھی اس امت کے سب سے بہترین افراد ہیں۔ جب وہ بہترین افراد ہیں تو ایسی صورت میں جب ان کو مشکل پیش آئی، ان کو حاجت پیش آئی کہ ان کی بینائی ختم ہو چکی ہے، جب بینائی کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں دعا کے لیے عرض و معروض کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ بگڑی ہوئی کہاں پر بنے گی، بگڑی ہوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بن جائے گی۔ حالانکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین دعاؤں کو سننے والا ہے، ان کو پتہ ہے میں بھی پکاروں گا تو رب تعالیٰ سنے گا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پکاریں گے تو رب تعالیٰ سنے گا۔ کہ رب تعالیٰ نے خود اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ فرمایا ہے، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ ان بندوں کو کہہ دیجئے جو آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، اذا سألک عبادی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں پکارنے والے کی پکار کو، دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو اب وہ دعا الگ بھی کر سکتے تھے لیکن ان کو پتا تھا کہ جو دعا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ فرمایا نا کہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جو کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو صحابی رسول کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی دعا کو رب تعالیٰ زیادہ قبول فرماتا ہے، جلد قبول فرماتا ہے، اس لیے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہے تو تیرے لیے دعا کر دیتے ہیں اور اگر ایسے رہے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری بصارت کا چلا جانا مجھ پر بہت شاق گزرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کر وضو کرو، پھر 2 رکعت نماز ادا کرو اور اس کے بعد اس طرح سے دعا مانگو۔ وہ کلمات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نابینا صحابی کو تلقین فرمائی۔ وہ کلمات یہ ہیں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبی محمد
نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ الی ربی بک این یکشف لی عن بصری اللہم شفعہ فی وشفعنی فی نفسی او کما قال علیہ السلام. عرض کیا کہ ارشاد فرمایا کہ اس طرح سے دعا کر. یہ جو کلمات ہیں یہ الترغیب والترہیب کے ہیں. ابن ماجہ شریف کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر الفاظ تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہیں. اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ اور میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، بِنَبِيِّ اپنے نبی، محمد نبی رحمت اپنے نبی محمد جو کہ نبی رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے وسیلے سے، ان کے سبب سے، ان کے ذریعے سے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی اتوجہ، یا رسول اللہ میں متوجہ ہوتا ہوں، الی ربی اپنے رب کی طرف، بکا آپ کے واسطے سے، آپ کے وسیلے سے، ان یکشف لی عن بصری یہ کہ وہ میری بینائی سے پردہ ہٹا دے. اللہم شفعہ فی، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میرے حق میں قبول فرما، وشفعنی فی نفسی اور میری مراد پوری فرما. یہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تلقین کی. حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ صحابی چلے گئے اور کچھ دیر ابھی گزری ہے، ابھی وہ مجلس برخاست نہیں ہوئی، مجلس ختم نہیں ہوئی کہ وہ صحابی دوبارہ واپس آئے اس حال میں کہ ان کی بینائی واپس لوٹ. یہ ایک حدیث. اب اس حدیث کے اندر لفظ یا محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا دینا اس کا ذکر کیا گیا. اب اس چیز کو جب اہل سنت و جماعت بیان کرتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ افراد، وہ لوگ کہ جو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ وغیرہ کہنا اور جائز نہیں سمجھتے، ان کی طرف سے پہلے تو یہ تھا کہ یہ درست ہی نہیں. جب اس قسم کی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں تو پھر ان کی طرف سے تھوڑی سی لچک پیدا ہوتی ہے. لچک کیا پیدا ہوتی ہے؟ لچک یہ پیدا ہوتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کے ساتھ ندا دینے کی تلقین تو فرما دی، یا کا لفظ استعمال کیا گیا، لیکن یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد یہ کہنا یا کے ذریعے سے ندا دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے. پھر پیترا بدل لیتے ہیں. میں اس اگرچہ پچھلے درس کے اندر بھی ایسی روایات پیش کر چکا. ایک حدیث اسی صحابی سے، یعنی حضرت عثمان بن حنیف جنہوں نے یہ نابینا صحابی کی حدیث کو روایت کیا، انہی سے ایک دوسری حدیث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کے بعد، بلکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی وصال کے بعد، جس وقت خلیفہ ثالث تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اس وقت بھی حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حاجت مند کو، ایک ضرورت مند کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سکھلائی ہوئی دعا جس کے اندر یا محمد کے کلمات ہیں، یہی دعا ان کو بھی تلقین کی، ان کی بھی حاجت پوری ہو. اس کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث کے کلمات یہ ذکر کیے گئے کہ انا رجلا کان یختلف الی عثمان بن عفان، ایک بندہ تھا جس کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حاجت تھی، کوئی کام تھا، وہ بار بار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا، لیکن اتفاق ایسا کہ حضرت سیدنا فقان عثمان لا یلتفت الیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کی طرف توجہ نہ فرما سکے، اس کی طرف توجہ نہیں فرما رہے، یعنی ان کی اپنی مصروفیت تھی، ان کی طرف توجہ نہ کر سکے، ان کی حاجت کو پورا نہ کر سکے. اتفاق ایسا ہوا
فلاقی عثمان بن حنیف، اس بندے کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف کی ملاقات ہوئی، جو نابینا صحابی کی روایت کو نقل کرنے والے ہیں، اسی صحابی کی اس بندے سے جو حضرت عثمان غنی کے پاس آنے جانے والا ہے اپنی حاجت لے کر، اس کے ملاقات حضرت عثمان بن حنیف سے ہوئی۔ اس نے حضرت عثمان بن حنیف سے شکایت کی کہ مجھے حضرت عثمان غنی سے کام ہے، میں کئی مرتبہ ان کے پاس گیا لیکن وہ میری طرف توجہ ہی نہیں فرما رہے۔ تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو کیا کہا، آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ جا کر وضو کرو، وضو کر کے مسجد میں چلا جاؤ، مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ، پھر اس طرح سے کہے اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فتقضی لی حاجتی۔ یہ کلمات ہیں جو حضرت عثمان بن حنیف نے حضرت عثمان غنی کی خلافت میں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا، حضرت ابوبکر صدیق کا بھی ہو چکا، حضرت فاروق اعظم کا بھی ہو چکا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے اندر یہی دعا جس کے اندر یا محمد کے کلمات ہیں، یہی دعا تلقین کر رہے ہیں۔ وہ بندہ جاتا ہے، جا کر یہ سارے کام کرتا ہے، کام کرنے کے بعد پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلا کر فَأَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى الطَّنْفِسَةِ، ان کو اپنے ساتھ اپنی مسند پر اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا کہ تیری حاجت کیا ہے۔ اس نے اپنی حاجت کو بیان کیا، اپنی ضرورت کو بیان کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر آئندہ بھی تجھے کوئی حاجت ہو تو میرے پاس آ جانا۔ یہ شخص اپنی حاجت اپنے کام کروا کے فارغ ہو کے واپس نکلا۔ جب واپس نکلا تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ ملاقات ہو گئی اور یہ شخص ان کو کہنے لگا کہ جناب فقال له جزاک اللہ خیرا، حضرت عثمان بن حنیف کو کہنے لگا جناب تہاڈا شکریہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے کہ حضرت عثمان غنی میری طرف توجہ نہیں فرما رہے سی، میری حاجت پوری نہیں کرتے پے سن، لیکن تسی میری سفارش کر دیتی تے انہوں نے میری حاجت پوری کر دیتی۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قسم اٹھا کر یہ بات فرمائی، فرماتے ہیں واللہ ما کلمتہ، اللہ کی قسم میں عثمان ابن عفان کے نام تیری کوئی سفارش نہیں کی، انہوں نے نام تیری کوئی گل نہیں کی تھی، ولیکن شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص حاضر ہوا، اس نے اپنی بصارت کے، اپنی آنکھوں کے بینائی کے چلے جانے کی شکایت کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو فرمایا تھا کہ جاؤ جا کر وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر اللہ رب العالمین سے ان کلمات کے ذریعے سے دعا مانگو۔ میں تو تمہیں وہی دعا کے کلمات سکھلائے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے تھے، اور ہماری مجلس ابھی برخاست نہیں ہوئی تھی کہ وہی بندہ واپس آیا، دخل حتی دخل علینا الرجل کأنہ لم یکن بہ درد قط، گویا کہ اس کی آنکھ کے اندر کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، اس کی بصارت وہ ختم ہی نہیں ہوئی تھی، وہ بصارت کے ساتھ واپس لوٹا۔ یہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے طبرانی کبیر کے اندر عثمان بن حنیف کی سند کے ساتھ ہی نقل کیا۔ حدیث کا نمبر ہے 8311، 8311، اور اس حدیث کو جو نقل بھی کیا ہے وہ نقل بھی اس لحاظ سے کیا ہے کہ یہ حدیث اپنے متعدد طرق کے لحاظ سے یہ حدیث صحیح بھی ہے اور حسن بھی۔